جس رات مام جی زینب سے باتیں کرتے کرتے سو گئی تھی، اس رات کی صبح ان کی آنکھ دوبارہ نہیں کھل سکی تھی۔ اس کی موت کا سوگ تو ان کی زندگی میں ہی منا رہے تھے، لیکن حقیقی موت نے گہرا اثر کیا تھا۔ عاصل اتنا دکھی تھا کہ اتنے ہی دن تک کھانا پینا بھول گیا۔ جان سے عزیز لوگ چلے جاتے ہیں تو جان کا ایک حصہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ ماما نے کہا وہ عاصل کا خیال رکھیں، لیکن عاصل اسے اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ بری طرح سے چڑ جاتا۔ ایک بار اس نے اسے زبردستی کچھ کھلانے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ مار کر سارے برتن گرا دیے تھے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ مجھے ڈسٹرب نہ کیا کرو، وہ چلا رہا تھا۔ وہ حیران کمرے کے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارسل اس کے ساتھ یہ سب کر سکتا ہے۔ موم جی کہتی تھی کہ آپ مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، انہیں اتنا یقین تھا آپ پر، لیکن آپ تو… ساری رات اس نے رو رو کر گزار دی تھی۔ ارسل کو اپنے رویے پر شرمندہ نہ ہوتا دیکھ کر وہ شکوہ کیے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ مجھ سے دور رہا کرو زینب، میں آخر کتنی بار تم سے سوری کہوں گا۔ اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ دور کیوں؟ جواب دیے بغیر وہ چلا گیا۔ وہ ایسے ہی باتیں ادھوری چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔ کاش وہ بھی کہیں جا سکتی۔ سمرا کو اس کا شوہر فارن ٹرپ پر لے گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس طرح اس کا دل بہل جائے گا۔ عاصل سے بھی کہا تھا لیکن وہ نہیں مانا تھا۔ ڈیڈ نے ماما اور زینب کو امریکہ بھیج دیا تھا۔ وہ عاصل کے بغیر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن ڈیڈ اور مما کو انکار بھی نہیں کر سکی تھی۔ اس نے عاصل سے ساتھ چلنے کے لیے اصرار کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ آپ کچھ دنوں بعد آ جائیے گا۔ وہ اس سے کوئی نہ کوئی وعدہ لے کر ہی جانا چاہتی تھی۔ میں آفس میں کافی مصروف ہوں، ڈیڈ نے کہا ہے کہ وہ ہینڈل کر لیں گے۔ تم نے سنا نہیں زینب، میں بہت بزی ہوں ان دنوں۔ اس نے اتنی رکھائی سے کہا کہ وہ کچھ اور کہہ ہی نہیں سکی۔ فرمائش اور لاڈ ان لوگوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں جو محبت سے دیکھتے ہیں، پیار سے خیال رکھتے ہیں اور احساسات کا احترام کرتے ہیں۔ وہ ارسل سے کیا لاڈ کرتی، کیسی ضد، کیسی فرمائشیں۔ اس کا لہجہ اتنا سخت ہو جاتا تھا کہ اس کے نرم دل پر بجلی سے گرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ جب وہ اپنی مرضی کرتا ہے تو کسی کی نہیں سنتا، جبکہ جن کی سنتا تھا وہ جا چکی تھی۔ وہ اکیلی ہی مما کے ساتھ نیو جرسی آ گئی۔ وہ پہلی بار ایسے ارسل سے اتنی دور ہو گئی تھی۔ اسے نیو جرسی کی ہر چیز کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہاں پہنچتے ہوئے باتھ روم کا دروازہ بند کر کے وہ بہت رونے لگی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ ارسل کی آواز ہی سن لے، مگر اس نے فون ہی نہیں اٹھایا تھا۔ اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، رات بھر سوئی بھی نہیں تھی۔ کبھی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر سوچتی، کبھی بے چینی سے اٹھ کر ٹہلنے لگتی تھی۔ کبھی جی چاہتا کہ بدتمیزی کی انتہا کر کے مما کو چھوڑ کر اکیلی ہی واپس چلی جائے۔ کبھی دل چاہتا کہ بے بس ہو جائے، جسے اس کی پرواہ نہیں، خود بھی اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دے۔ لیکن یہ ہوا نہ وہ ایسا نہ ویسے۔ رات کو وہ سوتی تو آنکھیں چھلکنے لگتی تھیں۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، جلدی میں ہوں، بزی ہوں، ڈرائیو کر رہا ہوں، لنچ کر رہا ہوں۔ وہ کال پک کر لیتا تو یہ کہتا اور فون بند کر دیتا۔ اس کے نام پر دھڑکتا دل، اس کا دل بھی بند ہونے لگتا تھا۔ اس کا شوہر اپنی بیوی کو خود سے تو فون کرتا نہیں تھا، اور اگر وہ کر لیتی تھی تو بند کر دیتا تھا۔ وہ دکھی زیادہ تھا یا دکھی کر دینے پر مائل زیادہ تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آدھی رات تک وہ اسے لمبے لمبے میسج کرتی تھی کہ اس نے دن بھر کیا کیا کیا، مما کے ساتھ کہاں کہاں گئی، اسے کتنا یاد کیا، اس کی کال کا کتنا انتظار کیا۔
کیسے کپڑے پہنے تھے، کیا میک اپ کیا تھا، لیکن کبھی ایک بھی بار اس کے میسج کا جواب نہیں آیا تھا۔ ایک ایک بھی بار اس نے نہیں سوچا تھا کہ رات کے اس پہر اس کی بیوی جاگ رہی ہے، کیوں، کس لیے، کس کے لیے۔ کبھی ایک بھی بار غور نہیں کیا ہوگا کہ وہ اس سے کس بات کے لیے اتنی بے معنی باتیں کر رہی ہے۔ وہ کیوں اسے اپنے کھانے سے لے کر سونے تک کی روٹین بتا رہی ہے۔ آئی مس یو زینب۔ وہ اس ایک چھوٹے سے جملے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ آئی مس یو عاصل۔ وہ اسے میسج میں لکھ کر بھیج رہی ہے، اس کے ساتھ گزرے ایک ایک پل کو یاد کر رہی ہے۔ ایک بار وہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ اس پر جان بوجھ کر چائے چھلکا دی تھی۔ اس نے اتنے غصے سے زینب کی طرف دیکھا کہ اس کا دم ہی نکل گیا تھا۔ غلطی سے گر گئی ہے، آئی ایم سوری۔ وہ صاف مکر گئی تھی۔ اس نے بامشکل غصہ ضبط کیا۔ تمہارا انداز سب بتا رہا ہے۔ وہ مسکرانے لگی۔ اچھا، کیا بتا رہا ہے؟ میرا انداز کہ میں بہت کیوٹ ہوں؟ فضول۔ وہ مسکرا دی۔ اپنی وائف کو فضول کہہ رہے ہیں؟ اپنی قسمت کو۔ اس کی آواز سپاٹ تھی۔ پھر مجھے بھی حق دے کہ میں بھی آپ کو یہ سب کہہ سکوں۔ ہمیشہ کی طرح وہ بات کو تول دینا چاہتی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ اٹھایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کے سامنے سے ہی ہٹ گیا تھا۔ چند دنوں بعد وہ چائے والی بات بھول گئی اور اپنے فریش جوس کے گلاس میں سے آئس کیوب نکال کر اس کی گردن میں رکھ دی، اور وہ مذاق بھائیوں کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ چلایا۔ مذاق جو اسے اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ڈر گئی اور صاف مکر بھی نہیں سکی۔ ایسے مذاق تم کسی اور کے ساتھ کرنا۔ کس کے ساتھ؟ جو تمہارے ساتھ پاگل ہو، جو تمہاری طرح پاگل ہو۔ مجھے کمپنی دینے کے لیے آپ ہی تھوڑے سے پاگل ہو جائیں۔ شٹ اپ، وہ دھاڑا۔ زینب نے الجھ کر اسے دیکھا۔ مذاق تھا، برا تھا، لیکن گھٹیا نہیں تھا۔ عاصل کے رد عمل پر اسے افسوس سے زیادہ ہتک کا احساس ہوا۔ آپ بہت بے رحم ہیں عاصل، اس نے کہہ دیا۔ وہ جو اٹھ کر باہر جا رہا تھا پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ بات نہیں کرتے اور دیکھتے بھی نہیں۔ آپ نے تو کہا تھا میں آپ کو اچھی لگی تھی۔ عاصل کے چہرے پر سائے سے لہرنے لگے۔ پھر بھی وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا، مسکرا کر اس سے سوری نہیں کہا تھا۔ 2 گھنٹے رو کر زینب نے خود کو تسلی دے لی تھی کہ اس کا مذاق ہی گھٹیا تھا، ورنہ وہ اتنے غصے میں نہ آتا۔ اور پھر وہ تو اتنا پیارا ہے، کیسے موم جی کا ہاتھ تھام کر گھنٹوں باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اس کا ہاتھ تھام کر بھی گھنٹوں باتیں کرے گا، ہنسائے گا، غلطی کرنے پر کان پکڑ لے گا، اس کی غلطیوں پر ہنس کر نظر انداز کر دیا کرے گا، اسے باہوں میں بھر کر اس کے گال سے اپنا گال مس کر کے وہ اسے اپنے قریب کر لے گا۔ ایک رات موم جی نے اسد کو اپنے پاس روک کر ان دونوں کو گھر جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ عاصل جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن موم جی کی ناراضگی سے ڈر کر وہ اسے ساتھ لے کر واپس آ گیا۔ راستے میں زینب نے اسے گاڑی روکنے کے لیے کہا تھا۔ گاڑی روک دیں؟ کیوں؟ میری کوئی بات نہیں مانتے آپ؟ وہ غصے سے بڑبڑائی۔ اس نے اس سے زیادہ غصے سے بریک پر پاؤں رکھے جیسے کہا، لو مرو، روک دی اب مجھے کچھ کہنا ہے۔ وہ جھجکی اور پھر مسکرا دی۔ تم ہاسپٹل میں کہہ دیتی، اس نے کوفت سے کہا۔ ہاسپٹل کا ماحول ٹھیک نہیں تھا، گھر جا کر کہہ لینا۔ گھر جاتے ہی آپ فوراً سو جاتے ہیں۔ اچھا کہو، سن رہا ہوں میں۔ وہ بھلا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ اصرار تو کریں۔ کیا بات ہے زینب، بتاؤ نا پلیز۔ ایسے دماغ خراب ہے زینب؟ وہ چڑھ گیا۔ دماغ تو ٹھیک ہے، لیکن میرا دل ٹھیک نہیں رہا۔ ویسے مجھے ایک غزل سنانی تھی آپ کو۔ غزل؟ پوئٹری؟ ایسے راستے میں گاڑی روک کر اتنی رات کو؟ میری زندگی رکی ہوئی ہے، آپ کو گاڑی کی فکر ہے؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ غزل ہے؟ وہ زیر لب مسکرایا۔ یہ غزل ہے۔
یہ شکوہ ہے میرا بس یا اور بھی ہے؟ اوف یہ غزل نہیں ہے، وہ تو ابھی اس میں سنانی شروع ہی نہیں کی وہ تو ابھی میں نے سنانی شروع ہی نہیں کی، شروع کرنا بھی نہ۔ اس نے کار سٹارٹ کی، اس طرف ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو تمہیں ایک عدد اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اسے تو بس ایک عدد محبت بھرے جملے کی ضرورت تھی، محبت بھرے لمس کی۔ سارا راستہ وہ روہنسی بیٹھی رہی اس کا انتظار میں کہ وہ کہے گا چلو سناؤ، لیکن اس نے نہیں کہا۔ اگلے دن اس نے اپنی لکھی ہوئی غزل میسج میں لکھ کر اسے بھیج دی۔ دن گزر گیا اور جواب کیا آیا؟ سوالیہ نشان۔ چند دن اور گزرے تو عاصل نے اسے ڈرائیور کے ساتھ گھر بھیج دیا اور 1 گھنٹے بعد خود بھی گھر آ گیا۔ زینب کو برا لگا وہ اس بار اسے اپنے ساتھ نہیں لایا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ عاصل نے پسند کی شادی تو کر لی تھی، لیکن اب اسے پسند کو مزید پسند کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ تو کبھی اس طرح نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ پھر بھی زینب کو لگتا تھا وہ ہر وقت صرف اسے ہی دیکھتا رہتا ہے۔ اس نے خود ہی یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ عاصل کا مزاج اور اسی طرح کا ہے۔ ایسے لوگ دل ہی دل میں محبت کرتے رہتے ہیں لیکن اظہار نہیں کر پاتے۔ وہ بھی اس سے محبت تو کرتا ہے لیکن اظہار نہیں کر پاتا۔ موم جی کی ڈیتھ کے بعد ڈسٹرب ہی ہے، لیکن جلدی ٹھیک بھی ہو جائے گا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے عاصل سے اتنی دور آنے کے بعد معلوم ہوا تھا کہ کبھی وقت بھی مقدار میں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ کاٹے نہیں کٹتا۔ لمبی راتیں، کچھ یادیں اور زیادہ آہیں۔ خوش رہنے کے جتنے ذرائع تھے وہ سب عاصل کے ساتھ واپس ہی تھے، آس پاس ہی تھے۔ وہ خاموش رہتا تھا لیکن دکھائی تو دیتا تھا۔ کبھی ہاتھ بڑھا کر کمرے سے نکال دیتا تھا، لیکن اس کا لمس دل کی دھڑکن پر اتنے ہی پیر حاوی تو رہتا تھا۔ یہاں تو کچھ میسر نہیں تھا۔ ماما فی الحال واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے اسے بھی ان کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ تمہارے ارسل سے بات ہوئی ہے زینب؟ کھانے کے دوران وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ جی ماما، لیکن مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں زیادہ وقت نہیں دے رہا؟ وہ کچھ بزی ہیں شاید۔ آپا ٹھیک کہتی ہیں تم بہت سلجھی ہوئی صلح جو لڑکی ہو، لیکن تمہارا حق ہے کہ تم ارسل سے کہو کہ وہ تمہیں پورا وقت دے۔ جی ماما، اس نے سر ہلا دیا۔ وہ ارسل کی شکایت کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے خوشی ہوئی کہ ماما کو اس کا احساس ہے۔ تمہارے ڈیڈی بتا رہے تھے کہ ارسل بزنس ٹرپ پر لندن آنے والا ہے، تم اسے کہو کہ وہ یہاں بھی آ جائے۔ بزنس ٹرپ کا نام سن کر وہ اتنی خوش ہوئی کہ اس کی رہی سہی بھوک بھی مٹ گئی۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے عاصل کو فون کیا، فون بند تھا۔ پھر میسج کیا، رات تک میسج کا کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتے ہوں گے، اس نے خود سے ہی سوچ لیا۔ اگلے 2 دن تک ارسل سرپرائز بن کر نہیں آیا، لیکن اس نے اپنی امید نہیں توڑی تھی۔ وہ ہر روز ایسے تیار ہو کر اس کا انتظار کرتی جیسے وہ اب آیا کہ تب آیا۔ پورے 15 دن گزر گئے اور وہ نہیں آیا۔ اس کا میسج اور فون تک نہیں آیا، مگر وہ ماما سے کہتی کہ میری ارسل سے بات کروا دیں تو کتنی سب کی ہوتی کہ ارسل اپنی بیوی سے ہی بات نہیں کر رہا تھا۔ ایک یہی مان تو بیوی کے پاس ہوتا ہے کہ اس کا شوہر ہر انسان سے پہلے اسے اہمیت دیتا ہے۔ اس نے ڈیڈ کو فون کیا اور بہانے سے اسے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ لندن میں ہے۔ ماما ہم لندن چلیں؟ ہار کر اس نے خود ہی ماما سے کہہ دیا۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا، کچھ دیر سوچا، ہاں کیوں نہیں؟ وہ کھل اٹھی۔ سچ؟ ہاں زینب چلتے ہیں وہاں۔ ارسل کو جا کر پکڑتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیوں اتنے مصروف ہو گئے ہو؟ وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے، جبکہ رات بھر وہ لحاف میں منہ دیکھ کر روتی رہتی تھی۔ 1 ہفتے بعد وہ ماما کے ساتھ لندن میں تھی، عاصل لندن میں تھا۔ اس کا فی الحال ان دونوں میں سے کسی
کو پتہ نہیں تھا۔ اب ماما چاہتی تھی کہ وہ آصر کو سرپرائز دیں گے، وہ بھی مان گئی۔ آصر کو فون کیا، اتا پتہ معلوم کیا تو وہ ٹال گیا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ڈیڈ سے پوچھتی ہوں کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ ایک پورا دن گزر گیا، آصر کی کوئی خبر نہیں ملی۔ اگلے دن وہ ماما کے ساتھ تھوڑی سیر و تفریح کے لیے گئی۔ دونوں نے ساتھ لنچ کیا اور پھر ماما سے لان سے اپنے بال ڈائی کرانے لگی۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ وہ اپنے لیے کافی لے کر پینے لگی۔ ہلکی بارش ہو رہی تھی اور ٹھنڈ کی وجہ سے اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ لندن آنے سے پہلے اسے لگتا تھا کہ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی اسے ارسل نظر آ جائے گا، کسی سڑک پر، کسی ریسٹورانٹ میں، کسی فلم۔ ایسے فلموں میں ہوتا ہے، لیکن فلمیں چھوڑو، ڈراموں میں جیسا بھی کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ بے دلی سے سڑک پر رواں دواں ٹریفک اور فٹ پاتھ پر چلنے والے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے کسی بھی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہاں، البتہ ایک کپل جو ہاتھوں میں ہاتھ دیے جا رہا تھا، اس نے اس کی مسکراہٹوں پر غور کیا تھا۔ پہلے وہ مسکرائی اور پھر اداس ہو گئی۔ جس سے وہ محبت کرتی تھی وہ اس کی شوہر کی حیثیت سے حاصل تھا، پھر بھی اس کے دل کی ویرانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بھولے بھٹکے ہی سے اس کا شوہر اس کے سامنے آ جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیا تعلق ایک ایسی بیکار چیز ہے جسے بنا کر پھر بھول جائے یا توڑ ہی دیا جائے؟ جو فلموں میں ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بھی ہو گیا تھا۔ اس نے ارسل کو سڑک کراس کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ سیاہ لانگ کوٹ میں تیز قدم اٹھاتا وہ اس کے عین سامنے سڑک کے پار فلاور شاپ کی طرف جا رہا تھا۔ کیا ماما کی آصر سے فون پر بات ہو گئی تھی؟ کیا انہوں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس وقت وہ کہاں ہے؟ کیا وہ انہیں سرپرائز دینے آیا تھا؟ یقیناً ہاں۔ وہ یکدم سے اتنی خوش ہو گئی تھی کہ ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ بری طرح سے چھلک گیا اور کافی اس کے کوٹ پر گر گئی۔ اس نے بھی تیزی سے سڑک کراس کی اور آصر کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اسے کسی سرپرائز وغیرہ کی پرواہ نہیں تھی، وہ بس اس کے گلے سے لگ جانا چاہتی تھی۔ وقت کی ٹک ٹک کو اس نے لمحہ کی گنی تھی، اب وہ اس گنتی کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ اس لمحے اس پر وہ بے اختیار خوش تھی۔ اپنی تیز چلتی سانسوں کو روک کر اس نے تھوڑا سا نارمل کیا، بیگ میں سے آئینہ نکال کر خود کو دیکھا، پھیل جانے والے کاجل کو ٹشو سے صاف کیا، بالوں کو ذرا سٹائل دیا، کوٹ کے کالر کو سیٹ کیا، سرخ سٹالر کو نئے سرے سے بل دیے اور پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس دکان کے پاس آئی جس کے اندر ارسل گیا تھا۔ وہ ذرا سا ترچھا کھڑا تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، یقیناً وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اس کی پشت سے گھوم کر عین اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم، میں نے آپ کو ڈھونڈ ہی لیا۔ پوری دنیا میں اسے اس وقت اس کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تم؟ ارسل نے کچھ اس طرح سے کہا کہ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ میں؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، دم بخود رہ گئی۔ یہ کیسا ہے ارسل؟ سچ بتانا، سوٹ بھی کر رہا ہے یا نہیں؟ خواہ مخواہ میں اوکے نہ کہہ دینا۔ قریب ہی سٹول پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اس کے آس پاس جوتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہ اپنے کام میں اتنی مصروف تھی کہ اپنے قریب کھڑی دوسری لڑکی کی موجودگی کا نوٹس نہیں لے سکی تھی۔ یہ ارسل نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور زینب کو دیکھ کر چونک سی گئی۔ یہ زینب بھی یہی پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس کا یہ بے آواز ہی رہا تھا۔ یہ فارا ہے، ارسل نے پہلے فارا کا تعارف کرانا پسند کیا تھا۔ ہائے! وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ہاتھ آگے کیا۔ اگر ارسل دنیا کا سب سے خوبصورت مرد تھا تو وہ دنیا کی سب سے حسین عورت تھی۔ عورت کا دل ایک الارم کلاک بھی ہوتا ہے جو بروقت بج اٹھتا ہے سائرن کی طرح، اور معلوم ہو جاتا ہے کہ کہیں آگ لگ گئی ہے، دنیا اجڑ گئی ہے، جاگ جاؤ یا بھاگ جاؤ۔
سب جل جانے والا ہے، پوری طرح سے جل چکی تھی۔ زینب کو ایک لمحہ لگا تھا ہر چیز کا ادراک کرنے میں۔ ہیلو، فرح کا بڑا ہوا ہاتھ بڑی تکلیف سے تھاما۔ یہ زینب ہے، سرمد انکل کی بیٹی۔ عاصل کی آواز بہت شکست خوردہ تھی۔ کیا میں مل سکتی ہوں؟ کیا میں مل چکی ہوں سرمد انکل سے؟ وہ عاصل سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، ایک بار۔ عاصل نے یاد دلائی۔ یونیورسٹی سے آ رہی ہو زینب؟ اس نے چہک کر پوچھا۔ زینب نے ایک نظر عاصل کی طرف دیکھا اور پھر زینب کی طرف، وہ ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہم بعد میں شاپنگ کر لیں گے، پہلے کچھ کھاتے ہیں، کیوں زینب؟ زینب نے نظریں چرا کر ارسل کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک اجنبی کھڑا تھا جو اپنی بیوی زینب کو پہچانتا ہی نہیں تھا۔ دوسری عورتوں کے پہلو میں کھڑے ہو کر مردوں کی یادداشت ویسے ہی کمزور ہو جاتی ہے۔ میں جلدی میں ہوں، پھر کبھی سہی۔ وہ رو دیتی، لڑکھڑا جاتی، لیکن اس نے اپنی عزت نفس سنبھال کر رکھی تھی۔ جلدی میں ہو، کم آن ڈیئر۔ وہ مسکرا کر اصرار کرنے لگی۔ سوری موم ویٹ کر رہی ہوں گی۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ باہر سردی بھی تو بہت تھی۔ وہ میرے ساتھ مجھے تمہاری کزن کی کچھ شکایت کرنی ہے۔ وہ عاصل کے شانے کے ساتھ جھول گئی۔ میں چاہتی ہوں وہ آگے بڑھ گئی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ اگر وہ وہیں کھڑی رہتی تو کتنی سبکی ہوتی۔ اچھا چلو، یہ تو دیکھ لو، مشکل سے تو ارسل کی فیملی کا کوئی ممبر ملا ہے مجھ سے، وہ بھی اتنی جلدی میں ہے۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ وہ اسے اپنی انگوٹھی دکھا رہی تھی۔ کیسی ہے تمہارے اس کنجوس کزن نے دی ہے؟ زینب نے دور تک بنی دکانوں کے شیشے ٹوٹتے ہوئے دیکھے۔ بائیں ہاتھ کی رنگ فنگر میں ڈائمنڈ کی رنگ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو کیوں دیتا ہے؟ وہ اسے محبت کرتا ہے، وہ اسے پرپوز کر چکا ہے، وہ اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنا چکا ہے۔ بہت اچھی ہے، اس نے مضبوط انداز میں کہا۔ آپ دونوں کا کپل بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہ اس نے بھی کہہ دیا اور تیزی سے بھاگ کر سڑک کراس کرتی ہوئی ٹیکسی میں جا کر بیٹھ گئی۔ فرح کے بائے کی آواز سے دور تک سنائی دیتی رہی۔ ارسل کا ویٹ میں آتا ہوں بھی دیر تک اس کے کانوں میں گونجتا رہا۔ جیسے ہی وہ ارسل کو فون پر فون کرتی تھی، اب ارسل اسے فون پر فون کر رہا تھا۔ پھر اس نے میسج کیا، اس نے کال پک نہیں کی، میسج پڑھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ وہ جیسے کال اور میسیجز کا انتظار رہا کرتا تھا، یہ دونوں ہی وہ نہیں تھے۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور سے بس اتنا کہا کہ وہ اسے کسی ایسی جگہ لے جائے جہاں ویرانہ ہو، لوگ نہ ہو، دل کے ٹکڑے نہ ہوں۔ مصنوعی جھیل کے کنارے لگے درختوں سے اپنی پشت ٹکا کر وہ رونے لگی۔ کتنی دیر روتی رہی۔ فون اس نے آف کر دیا تھا۔ وہ اب تک سمجھ کیوں نہیں پائی تھی کہ اس کا شوہر اس کا نہیں ہے۔ جس نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی لگی، اسے کوئی اور اچھی لگ گئی تھی۔ وہ ایک کامیاب انسان تھا اور اپنی پسند بدل سکتا تھا۔ امیر لوگوں کے پاس دل بھی تو کتنے ہوتے ہیں، قدم قدم پر لٹاتے پھرتے ہیں امیر لوگوں کے پاس۔ وقت کی کمی بھی تو ہوتی ہے۔ وہ رک کر یہ کہنا سوچتے ہیں کہ جس دل دے کر دل توڑ دیا ہے، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ جسے اٹھا کر سینے سے لگایا تھا، اسے جھک کر کہاں پھینکنا ہے، جھٹک کر کہاں پھینکنا ہے؟ دن ڈھل کر شام میں چلا گیا۔ شام سے جا ملا۔ آنکھوں کا کاجل یقیناً بہت پھیل گیا تھا۔ بہت پھیل گیا تھا۔ اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے فون آن کیا۔ وہ ارسل سے بات کرنا چاہتی تھی۔ کہاں ہو؟ کچھ دیر بعد اس کا فون آیا تو اس نے سپاٹ انداز میں پوچھا۔ اس نے جگہ کا نام بتایا اور اس سے پہلے خود فون بند کر دیا۔ میں آ رہا ہوں۔ اس کا میسج آیا، وہ آ رہا ہے۔ اس نے خوش ہونا چاہا لیکن رو دی۔ کتنے ہفتوں سے وہ اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اب جب اس نے خود کہہ دیا تھا کہ وہ آ رہا ہے تو دل کیسے دہل رہا تھا۔ میرے ساتھ چلو، اس کے پیچھے سے
اس نے پیچھے سے آ کر کہا۔ رخ موڑ کر اس نے اس کی طرف دیکھا اور یکدم سے اس سے لپٹ گئی۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ اگر اس نے کسی اور کو پسند کر بھی لیا ہے تو بھی وہ اسے خود سے الگ نہ کرے۔ اتنے سے وقت میں ہی اس نے جان لیا تھا کہ وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ ارسل نے سرد مہری سے اسے خود سے الگ کیا، پھر اسے ساتھ لے کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ لب کھینچے وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا جیسے کار میں اکیلا بیٹھا ہوا ہو۔ اس نے 2-3 بار اس طرف دیکھا اور پھر دوبارہ نہ دیکھنے کا عہد کر لیا۔ سرمد انکل کی بیٹی، وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کہا لیکن پوچھ نہیں سکی۔ بیٹھ جاؤ زینب، وہ بیٹھ گئی۔ یہ عاصل کا اپارٹمنٹ تھا۔ عاصل اس کے سامنے کھڑا تھا، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ پانی پیو گی؟ کافی یا کچھ؟ اس نے نہ میں سر ہلا دیا۔ اس کا دل بڑی بری طرح سے خوفزدہ تھا۔ وہ اتنی تمہید آخر کس بات کو کرنے کے لیے باندھ رہا تھا؟ اس کی آواز بھی نرم ہو گئی، اس کا لہجہ بھی نرم تھا۔ آئی ایم سوری زینب، لیکن میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ اس کی آنکھ کا پھیلا کاجل، اس کے دل کا ٹوٹا سپنا۔ میں تمہیں سب بتا دیتا ہوں، میں شرمندہ ہوں لیکن میں بہت مجبور بھی تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ شرمندہ ہوگا، فرار اپنے تعلق کے بارے میں صفائیاں دے گا، لیکن وہ اسے طلاق دے رہا تھا۔ میں فرا سے محبت کرتا ہوں، ہم کالج سے یونیورسٹی تک ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ وہ محبت کا الفاظ جانتا تھا، وہ غلط نہیں تھی۔ ساتھ ساتھ تو ہم بھی رہے ہیں عاصل، اس کی آواز بھیگ گئی۔ وہ تو ابھی ٹھیک سے سہاگن بھی نہیں ہوئی تھی اور وہ اسے طلاق دے رہا تھا۔ حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ مجھے تم سے شادی کرنا پڑی۔ موم جی بیمار تھی، فرا کچھ مسائل کا شکار تھی، میری اور فرا کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے عاصل مجبور تھا، برا نہیں تھا۔ اس وقت مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر ریان نے کہا، اگر میں کسی ضرورت مند خاندان کی لڑکی سے، ضرورت مند، غریب، یتیم، میری نیت بری نہیں تھی زینب، میں ایسا کم ظرف انسان بھی نہیں ہوں، لیکن کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے سب کچھ تفصیل سے بتانے لگا۔ میں فرح کے بغیر نہیں رہ سکتا زینب، مجھے ہر صورت اس سے شادی کرنی ہے، اور میں عاصل کے بغیر۔ اگر میں صاف صاف بات کر سکتا تو یہ انداز اسے بھی آتا تھا۔ میں تمہارے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ جمع کروا دیے ہیں، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس بات کے جواب میں اس نے اسے 2 کروڑ کی بات سنا دی تھی۔ اس نے اقرار کے جواب میں وہ اسے ایسے انکار کر رہا تھا۔ زینب یک ٹک اپنے شوہر ذہین و فطین کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے شادی کے فوراً بعد زینب کو 50 لاکھ کا چیک دیا تھا، یہ تمہارے ہیں، جیسے چاہو خرچ کرو۔ اس نے باپ کا قرض ادا کر اتارا تھا۔ عاصل نے اس کے دونوں چھوٹے بھائیوں کے پرائیویٹ کالج میں ایڈمیشن کروا دیے تھے۔ زینب خوشی سے نہال ہو گئی کہ اس نے اس کے خاندان کی کتنی فکر ہے۔ وہ اس کا شوہر تھا لیکن بابا کی طرح اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ اب آپا کے شوہر کو بھی اچھی فرم میں اچھی پوسٹ پر لگوا دیا تھا۔ ڈیفنس میں ایک گھر خریدا ہے تمہارے لیے، تم اپنی فیملی کے ساتھ وہاں شفٹ ہو سکتی ہو۔ چنانچہ جبکہ تمہیں قبرستان میں ایک قبر خریدنی چاہیے تھی، وہ نہیں خریدی؟ اس نے سرخ آنکھوں کو رگڑ کر اس سے پوچھا۔ وہ کیسے اسے چیزیں گنوا رہا تھا، وہ کیسے اس کی محبت کو نظر انداز کر رہا تھا۔ تم جانتی ہو میں ہمیشہ لائبریری میں سوتا رہا ہوں، تم چاہتی ہو میں ہمیشہ لائبریری میں سوتا رہوں؟ ہمارا صرف نکاح، میں جانتی ہو ہماری بہت عزت دی تم نے میرے جسم کو، لیکن میرا دل عاصل اس کا نہیں سوچا۔ میں اس بارے میں اس سارے معاملے کو مزید تلخ نہیں کرنا چاہتا۔ بہتر ہوگا اگر زینب پیسے لے اور تمہیں چھوڑ دے۔ اتنے زیادہ پیسے تم مجھے صرف نکاح کے دے رہے ہو۔ وہ آپ سے تم پر آ گئی تھی اور پوری قوت سے چلائی، اس کا دل، مان آن سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔
चिल्लाओ मत ज़ैनब प्लीज़, इसने तहम्मुल से कहा। वो पैसे दे रहा था, इसे निकाह की मुलाज़मत से निकाल रहा था। अब वो इसे कह सकता था शट अप एंड गेट लॉस्ट। कितने पैसे कितने पैसे वाले हो ना तुम अरसल। मैं सिर्फ 10 महीने तुम्हारे निकाह में रही हूँ, जिसके बदले में तुम मुझे ती इतने इतना कुछ दे रहे हो। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। कंपनी के मुलाजमा से निकाल कर तुमने निकाह की जॉब दे दी थी, मुझे अपनी बीवी बनाकर अपने साथ रखा और अब तलाक दे रहे हो। पहले से ज़्यादा कुव्वत से चिल्लाई। अब वो इसे जिस जिस बात से रद्द करेगा वो वही बात कहेगी। असर ने लब खींचकर इसकी तरफ देखा। तो तुमने मेरा लोन ऐसे मंजूर किया था? ओके थैंक यू सर, लेकिन तुमने बाकी चीज़ों के पैसे नहीं दिए। कोट के नोट कोट के बटन खोलकर अपनी सांसों को कुछ आज़ाद करके इसने सोफे पर टांग रख कर कहा, दूसरी चीज़ें? असल ने हैरत से इसे और इसके अंदाज को देखा और यकदम से बदल गई थी। पहली चीज़ मेरी मोहब्बत, दूसरी चीज़ मेरी मोहब्बत, तीसरी चीज़ मोहब्बत। निकाह के दो बोलों को तुम अहमियत नहीं दी। मेरी मोहब्बत के किसी एक पल को तो अहमियत दो। पढ़े लिखे हो, हिसाब किताब में ये गड़बड़ तो ना करो। तुमने नहीं कहा था कि मैंने नहीं कहा था कि मुझसे मोहब्बत करो, वो तल्ख से बोला और उसने रुख मोड़ कर खड़ा हो गया। जैनब ने धुंधली आंखों से इसकी पुश्त को घूरा। जैसे तुमने मुझसे शादी की कर ली थी, वैसे मैंने तुमसे मोहब्बत कर ली थी। अब दो मेरा बकिया, मुझे हिसाब क्लियर करो। वो इसके सामने जाकर खड़ी हो गई, अपने हाथ भी इसके सामने फैला दिए। अरसल बेजारी से इसकी तरफ देखा। कहा तो है मोहब्बत का नाम ना लो। ये तुम्हारे लिए नहीं थी। एक बीवी अपने शौहर से मोहब्बत नहीं करेगी तो किससे करेगी? मैं नहीं जानता, इसने रखाई से कहा। मेरा हाथ पकड़कर तुमने कहा था मैं तुमसे मैं तुम्हें अच्छी लगी थी। वो झूठ था। तो साथ ये भी बताना था ना, ये झूठ है। इसे सच मत समझना ज़ैनब। कहा तो है मैं शर्मिंदा हूँ। तने व असबाब पर बेरहम अंदाज का असली चेहरा वो अब देख रही थी। तुमसे मोहब्बत करके मैं खुद शर्मिंदा हूँ। गलती ही सही, मगर मुझे इसका हल भी बता दो। भूल जाओ मुझे, इसने हल बता दिया। वो जाना नहीं चाहती थी, वो रोकना नहीं चाहता था। वो मोहब्बत करती थी, वो मोहब्बत नहीं करता था। वो अपनी तजलील भूल जाती, लेकिन वो माफ़ी मांगना ही नहीं चाहता था। वो शर्मिंदा तो था, लेकिन वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। भूल जाओ, वो इस वक्त इससे ज़्यादा तमस्खरेज़ मजाक नहीं कर सकता था। क्या? हाँ, वो इसकी तजलील और बज़र था। दोनों का दरमियान खामोशी रही। मोहब्बत की ज़ुबान काट दी गई। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ अरसल। पुरानी बातें कितने ही नए अंदाज अपना कर ली जाए, वो बेअसर ही रहती है। इसने रकब से कहा, सिसक कर कहा, आ भर कर, लेकिन इसका महबूब वैसे ही पत्थर बना खड़ा रहा। मैं पेपर्स बनवा चुका हूँ ज़ैनब। बाहर इतनी ठंड नहीं थी जितनी इसकी आवाज़ सर्द की। वो इतनी बेबस हो गई कि इसे ये तक गवारा हो गया कि वो इसके कदमों में गिर जाए, इसके आगे हाथ जोड़ दे। ने बेगैरत बनना भी आसिल इसने बेगैरत बनना भी गवारा कर लिया। बहती हुई आंखों को बहने दिया और दोनों हाथ जोड़ दिए। ऐसा मत करो, मुझे तलाक मत दो। मैं तुम्हारे साथ रहूं प्लीज़। मेरे साथ रहो प्लीज़। मैं रह लेती अगर तुम्हारे बगैर रह सकती। मैं दुनिया में हर काम करने की कोशिश करूँगी, तुम्हारे बगैर रहने की कोशिश की तो मर जाऊँगी। मुझे ऐसे ना छोड़ो कि मुझे दुनिया छोड़नी पड़ जाए। वो सिसकने लगी। आसिल ने नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा। तुम पाकिस्तान चली जाओ, बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। इसके पास ज़ैनब के हर सवाल का जवाब था। इसने हर दर्द का इलाज था। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी थी? इसकी नज़रें वैसे पलट चुकी थीं। ज़ैनब के तो सवाल ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। कितनी बार तुमने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए थे। एक बार जब मैंने सफ़ेद ड्रेस पहना था तो तुमने मुझे गौर से देखा था, मुझे याद है। तुमने देखा था। और एक बार जब मैंने कॉ तुम्हें कॉफ़ी बनाकर दी थी तो तुमने कहा था कि ऐसी ही कॉफ़ी हर बार चाहिए। मॉम जी
چپکے سے تم سے میری باتیں کرتی تھی تو تم مسکرا مسکرا کر سر ہلاتے تھے۔ مجھے میک اپ کرنا نہیں آتا، اور جب کتنی ہی دیر تک میں میک اپ کے سامان کے ساتھ الجھتی رہی تو تم اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرتے رہے تھے۔ تمہیں میرے بھائیوں اور ماں کی اتنی فکر رہتی تھی، تم نے ان کے لیے اتنا کچھ کرتے رہتے تھے، تمہیں میری بھی تو اتنی فکر رہتی تھی آصل۔ کیا تم سب کچھ بھول چکے ہو؟ جو باتیں اس کے لیے غیر معمولی تھیں، انہیں گوا گوا کر وہ معمولی بنا رہی تھی۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اسے کیا کہنا ہے، اسے دلا دلاسے دینے ہیں یا شکایتیں کرنی دلائل دینے ہیں یا شکایتیں کرنی ہیں، عزت نفس رکھنے والے کی طرح گردن اٹھا کر وہاں سے چلے جانا ہے یا بے غیرتوں کی طرح کرتے رہنا ہے۔ وہ منت کر چکی تھی، اب رو کر گڑ گڑا رہی تھی۔ عاصل اندر کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ مطلب اب جاؤ یہاں سے زینب، عبدالکلام کھیل ختم۔ میں نے تمہیں آزاد کیا، اپنے نام کی مہر جو تمہارے ساتھ لگائی تھی آج اسے مٹا دیا۔ بچی محبت تو اسے خروش ڈالو۔ محبت کا نشان مٹا دیا تو باقی کا کیا بچا؟ جاؤ اب دیوانی ہو جاؤ۔ عاصل کے گھر میں ہاتھوں میں منہ دے کر وہ سسک رہی تھی۔ وہ کہاں جاتی، اس پر اپنے لیے کون سا دروازہ بند کرتی، کیسے کہہ دیتی جاؤ نکل جاؤ میری زندگی سے، تم دھوکے باز ہو، پتھر دل ہو، مغرور ہو، میری محبت کے لائق نہیں ہو۔ کیسے کہہ دیتی کہ اب تک جو محبت میرے مان سے کہہ رہی تھی اب اس پر سسک رہی ہوں۔